جہاں ایک بھی بت ہو وہاں اللہ نہیں آتا. نفرت کے بت ہوتے ہیں. سب سے بڑی بیماری تو نفرت ہے, حسد, کینے, بغض. اور ہم انہیں کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے پہ جن ہے, بھوت ہے, جادو ہے, تعویذ ہیں. یہ سب آپس کی انسانوں کی, ہر انسان پورا کا پورا ایٹم بم سے بھی زیادہ خطرناک ہے. یہ ساری ویوز ہمارے جسم سے نکلتی ہیں جتنی ہیں, تو ہم سارے ہی ایک دوسرے کو امپیکٹ بھی رکھتے ہیں, اچھا بھی اور برا بھی. اور ہم اپنے ہی رشتہ داروں کو جس گھر میں رہتے ہیں, کئی بار ان سے طبیعت خراب ہو رہی ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں یہ فلاں ہمارے پہ جادو کرتا ہے, ساس کرتی ہے, نند کرتی ہے, بہو کرتی ہے. خود ہی مجھے بتا بھی رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہر وقت وہ تسبیح کر رہی ہوتی ہیں مصلی پہ گھنٹے گھنٹے, تو وہ جادو کر رہی ہوتی ہے. خود ہی آپ لوگ سوچیں. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم عبادت اللہ کی اپنی طرف سے کر رہے ہوتے ہیں, تسبیحاں, نام اس کے پیارے پکار رہے ہوتے ہیں, دلوں میں گند ہوتا ہے. اور حتیٰ کہ ہم جو دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اس میں بھی ہم یا سلاموں کی تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کی تباہی مانگ رہے ہوتے ہیں. وہ چیز کال اور فعل کا تضاد ہوتا ہے جو رب کو سخت ناپسند ہے. آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ قرآن پاک کن ہستی پہ نازل ہوا, کن کے دل پہ نازل ہوا. اب یہ دلوں پہ طاری ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ, لیکن ایک حرف بھی طاری ہو جائے اس کے لیے وہ قلب بڑا صاف چاہیے, وہ تزکیہ نفس ہوا ہو. ایک ہے عام عبادت, روزانہ کی 5 فرض نمازیں پڑھیں, یہ ہمارے لیے ہیں. اللہ کا ان میں سے کچھ نہیں ہے فائدہ فودہ, نہ اللہ کو کچھ جاتا ہے. یہ آپ لوگوں کے لیے ہے کہ آپ کو کم از کم, ہم لوگوں کو اللہ تو یاد رہے دن میں, چانسز ہیں تو کم از کم 5 بار مصلی پہ کھڑے ہوں, آپ کو خدا یاد آئے. بڑے ہی وہ بدبخت لوگ ہیں, بڑے ہی بد نصیب ہیں جنہیں مصلی پہ باجماعت نماز میں مسجد پہ جا کے بھی خدا یاد اگر نہ آئے, چاہے ماتھا گھسا کے اوپر محراب بن جائے, خود حافظ قرآن ہو, لیکن خدا یاد نہ ہو, نہ آخرت یاد ہو, نہ خدا یاد ہو. بہت ہی بدبخت ہیں. اللہ کہہ رہا ہے یہی وہ بدبخت ہیں, یہی وہ کافر ہیں, یہی وہ منکر ہیں. اور ہلاکت انہی جیسے نمازیوں کے لیے ہے, نمازیوں کے لیے ہے جو روز مرہ کی چیز مانگنے پہ بھی نہیں دیتے, جو یتیم کو دھکے دیتے ہیں, یتیم, بیوہ, مسکین, مسافر, قیدی کی مدد نہیں کرتے. قیدیوں کے حقوق بھی اللہ بات کر رہا ہے. قیدی مجرم بھی ہو سکتا ہے, ملزم بھی ہو سکتا ہے, دشمن کی فوج کا بھی ہو سکتا ہے, لیکن اب قیدی ہے, اللہ اس کے حقوق کی بھی بات کر رہا ہے, اس کے بھی کھانے پینے, بیسک ہیومن رائٹس کی بات کر رہا ہے. وہ نہیں آپ بند کر سکتے. وہ بھی اگر ایک نمازی پرہیزگار ہے بہت زیادہ, لیکن وہ بدبخت ہے, اسے خدا یاد نہیں ہے. یہ وقت اس پہ آ سکتا ہے, وقت پلٹتے دیر نہیں لگتی. اور ہم سب لوگ 4 پیسے جیب میں آ جائیں, کوئی اقتدار آ جائے, کوئی کسی بھی قسم کی کوئی اسپیشل قسم کی ہمیں اللہ کی طرف سے فیور آ جائے, تو شکر یہ ہوتا ہے کہ اس میں دوسروں کو شامل کیا جائے اور عاجزی مزید آ جائے. یہ تو اللہ کی مہربانی ہے. ہم اسی پہ قبضہ بھی جما لیتے ہیں, اسے اپنے باپ والا رائٹ بھی سمجھتے ہیں, وراثت بھی سمجھتے ہیں, اور دوسروں کا جینا پھر حرام کر دیتے ہیں. اور سب سے گھٹیا یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو کمتر دیکھنا شروع کرتے ہیں. یہ زیادہ نیک عبادت, اپنے آپ کو نیک یا عبادت گزار سمجھنے والوں کی سب سے بڑی تباہی جو میں نے دیکھی ہے میرے بار بار ایکسپیرینس میں, جو پیشنٹس آئے ہیں وہ زیادہ تر نیک, وہ ایسے نیک ہیں جنہیں دوسروں میں خامیاں نظر آتی ہیں. بیوی بہت نمازی پرہیزگار ہے, خاوند میں کوئی شرعی عیب ہے, وہ کوئی شراب نہیں چھوڑ رہا یا کوئی اور ایسا مسئلہ ہے, اس کے لیے تو بد دعائیں ہیں, اس کے لیے تو غصے ہیں. خود میں بہت نیک ہوں ڈاکٹر صاحب, میں نے تو کبھی تہجد نہیں چھوڑی, وہ تو نماز نہیں پڑھتا. یہی مسئلہ شیطان کا تھا کہ وہ آپ ادھر آ جائیں, اگر بیٹھنے میں مسئلہ, اچھا, تو شیطان کا بھی یہی مسئلہ تھا. وہ بہت نمازی پرہیزگار تھا, اس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا. آپ لوگ سارا قرآن دیکھ لیں, ایک سوائے اس سجدے کے انکار کے, اگر اللہ نے اس کے کسی گناہ کے بارے میں ذکر کیا ہو کہ شیطان جو تھا وہ کوئی ہم بستری جو زنا کرتا تھا, یا کوئی سڈومی کرتا تھا, ہم جنس پرست تھا, یا چور تھا, ڈاکو تھا, کرپٹ تھا, اس نے جنت میں کوئی 2 نمبر کام شروع کیا ہوا تھا, نہیں. وہ اللہ کی بڑی خالص عبادت کرنے والا تھا. لیکن مسئلہ اس کو صرف یہ پڑ گیا کہ اللہ نے اگر اسے اچانک فضیلت دی, اللہ نے اس کو ایک فضیلت دی. وہ آگ کا بنا ہوا ایک شیطان تھا, اور شیطانوں میں سے ہوتے ہوئے اس نے اتنے جن تھا, تو جنوں میں سے ہوتے ہوئے, اللہ کی ہزارہ مخلوق ہے, جیسے آپ نے جراثیم بھی دیکھے ہیں, جیسے آپ نے کیڑے دیکھے ہیں, جنگل میں ہزاروں جانور دیکھے ہیں, پودے ہیں, چرند پرند ہیں, یہ سورج چاند تارے ہیں, کئی قسم کی اس کی مخلوق ہے. تو اسی طرح کی مخلوقوں میں سے ساری مخلوق اپرنٹلی جو ہے وہ
اللہ جو ہمیں موٹی بات بتاتا ہے تو کچھ نور سے بنی ہے، کوئی نار سے بنی ہے، کوئی خاک سے بنی ہے، اور یہ سب چیزیں پانی سے بنی ہیں. تو یہ 4 چیزیں مین ہیں. جو آگے تو کیمسٹری لیول پہ تو آپ کے ایلیمنٹس ہزاروں ہیں، لیکن یہ موٹی چیزیں جو ہمیں سمجھ آتی ہیں، جو عام بندے کو سمجھ آ سکتی ہے، کیمسٹ کو نہیں. کیمسٹ نے تو آگے سے کیمیکل دیکھنا کہ پانی جو ہے وہ ہائیڈروجن اور آکسیجن سے بنا ہے، اس کے 2 ہیں، اس کا 1 ہے، وہ نہیں. تو یہ موٹی چیزیں جو ہماری سمجھ میں آتی ہیں 4 چیزوں سے بنی ہیں. اب ان 4 کو جو بنی ہوئی چیزیں تھیں، ان میں سے اللہ نے ہی جو چیز بتائی سکھائی ہوئی تھی، اس میں جو نور سے بنی ہوئی مخلوق تھی، انہیں فرشتے کہا جاتا تھا. وہ ڈیوٹیوں میں بھی اوپر تھے، وہ فضیلت میں اوپر تھے، ان کے درجات اوپر تھے، کام ہی ڈیفرنٹ تھے. پھر ناری مخلوق سی، خاکی مخلوق تھی. جو نار سے بنی ہوئی مخلوق تھی وہ ساری کی ساری آگ سے جو بنی تھی، انہیں جن کہتے ہیں، آگ. اور پھر جو مٹی سے بنے ہوئے تھے، اس میں جانور بھی ہیں، پودے بھی ہیں، درخت بھی ہیں، زمین آسمان، یہ کیا ہے آپ کے سورج چاند تارے بھی ہیں. مٹی، چاہے مٹی میں فرق ہے، مریخ کی مٹی کچھ اور ہے، یہاں کی مٹی، خود زمین کی مٹی جو ہے ڈیفرنٹ جگہ پہ، کہیں کالی ہے، کہیں چٹی ہے، کہیں کسی رنگ کی ہے، کہیں لال ہے، کہیں براؤن ہے، ذرا کہیں زیادہ ڈارک ہے. وہ اس کی اپنی مرضی. لیکن یہ 4 مین چیزیں تھیں. اب اس میں نمبر 2 پہ آتے تھے جن یا ناری مخلوق. تو اس ناری مخلوق میں سے یہ صاحب تھے جن کا نام اللہ کے جو 4 بڑے مقرب قریب ترین 4 فرشتے تھے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل یاد ہی نہیں، ٹھیک. زندگی میں ایک بار ہی آپ سے وہ آگے سلام دعا لیتا ہے تو اتنا یاد نہیں رہتا، ٹھیک ہے. تو مجھے بلکہ ابھی اسرائیل علیہ السلام، یہ 4 فرشتے تھے مین. تو اللہ کریم نے شیطان، جسے آج ہم شیطان جانتے ہیں، تو یہ جن تھا، اور جنوں کا سردار پہلے تو مقرر ہو گیا اپنی نیکی پارسائی کے ساتھ. اور پھر اللہ کریم نے اس کو فرشتوں کا، ان 4 کا بھی، ان سے بھی اوپر، سارے فرشتوں کے اوپر ہیڈ لگا دیا نوریوں کا، یعنی اسے فضیلت دے دی. آؤٹ آف ٹرن پروموشن سمجھیں آپ. مطلب تھا تو نوری اور ناری تھا. اس نے اس وقت نہیں اللہ میاں کو کہا کہ یا اللہ آپ تو، مطلب میں تو ناری ہوں، یہ نوری ہیں، میں ان کا سردار کیسے ہو سکتا ہوں، یا ان کے اوپر کیسے ہو سکتا ہوں. اس وقت فٹافٹ اللہ میاں کا چیف آف آرمی اسٹاف بن گئی، یا جو بھی ہوتا ہے وہ بن کے بیٹھ گیا ہوگا، جو اللہ نے رکھا ہوگا سارے فرشتوں کے اوپر، ساری مخلوقات کے اوپر. تو نیکسٹ ٹو اللہ، تو اس کا نام اللہ کریم نے عزازیل رکھا تھا، عزیز ترین، ٹھیک ہے، عزازیل. اس فصلے کہندے نے کہ پڑھنے لکھنے دا تو مان نہ کری، متیں آنکھیں تو پڑھیا، وہ جبار کا ہار صداوے، متاں روڑ شڑو دودھ کڑیا. سارا کیتا کرایا بھی جو ہے نا، وہ بھی کئی بار اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، وہ اس کی ادا، پتہ تو اس کا ہے، ٹھیک ہے. پتہ ہمیں اپنا نہیں ہوتا اصل میں. ہمیں جب اپنا نہیں ہوتا پتہ تو ہم اکڑ خاں بنتے ہیں، وہاں سے مار کھا جاتے ہیں. تو نیکوں کو بھی میں نے اسی میں پھنستے دیکھا ہے. اور اس کا بھی یہی حال ہوا کہ آؤٹ آف ٹرن اس کی پروموشن تو ہو گئی اور وہ چڑھ گیا سیٹ پہ. اس وقت نہیں کہا کہ جناب میں تو ناری ہوں اور نوریوں کا سردار کیسے ہو سکتا ہوں، یا کیسے، یہ تو آپ نے سبق ہی نہیں دیا، یا آپ کے مطابق تو ایسے ہے. لیکن اللہ کریم ہے. اب اللہ کریم نے کیا کیا کہ مٹی لی مختلف جگہ سے، زمین کی منگوائی، سارے فرشتوں کو پتا، اسے بھی پتا تھا. خاک آ گئی، اس کو مکس کر کے 7 بر اعظموں کی ہوگی، اسی لیے ہر جگہ ہم پہنچے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان سے اللہ نے آدم کا بت بنایا. میں نے ابھی صرف وہ بت تھا، اس میں جان پھونکنی تھی. مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ جان اور چیز ہے، روح اور چیز ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جان جانوروں میں بھی ہوتی ہے، وہ ہمارے اندر بھی ہوتی ہے. ہم سو رہے ہوں، بچہ سو رہا ہو، بڑا سو رہا ہو، تو جسم ہل رہا ہوتا ہے، سانس چل رہی ہوتی ہے. لیکن اللہ کہتا ہے یہ مر گیا ہوتا ہے، اس کی روح میرے پاس آ گئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس کی روح میرے سے جڑی ہوتی ہے، یا اس کی روح میرے پاس، میرے قریب ترین ہوتی ہے. دیکھنے میں آپ کی سانس چل رہی ہوتی ہے، جسم کروٹیں بھی لے رہا ہوتا ہے، لیکن ویسے آپ مردہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جس کا اللہ سے تعلق ہی ختم ہو جائے مردہ ہی ہے. اور واپس جب آپ کو جگایا جاتا ہے تو وہ روح واپس آپ میں آ جاتی ہے، یا آپ کے جسم کے اندر ہی وہ رہتی ہے، یا اندر ہی کہیں اللہ ہوں گے، وہ اللہ کی کہیں قریب چلے جاتی ہے، آپ سے ذرا دور ہو جاتی ہے.
تو یہ راز کسی کو نہیں پتا کہ رب کہتا ہے کہ جب میں نے آدم بنا لیا اور فرشتوں نے سوال کیا کہ یا اللہ کریم یہ کیا بنایا ہے، تو کہا کہ یہ آدم ہے اور یہ زمین پر حکمران ہوگا، زمین پر۔ فرشتوں میں سے کچھ زیادہ پڑھے لکھے ہو سکتا ہے کہ عزازیل صاحب ہی تھے، انہوں نے کہا جی یہ تو چیکنی مٹی چک لیا جی، وہ گارے دی لائے نے، اتو فلانے دی لائے نے، افریقہ دی لائے نے، کالی بھی لائے جے، گوری بھی لائے نے، فلانا، یہ آپس دے وچ ہی نہ کچھ کام شروع کر دیں، یہ تو فسادی مٹی ہے، تو یعنی حکمرانی دے رہے ہیں آپ اس کو۔ اللہ کریم نے انہیں کہا تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، کیونکہ ان کے پاس جتنا مرضی علم تھا جس کی بیس پہ وہ بات کر رہے تھے وہ اللہ ہی کا دیا ہوا تھا، تو جس نے سبق دیا ہوتا ہے اس کو سبق نہیں دینا ہوتا، وہ اس کو کہنا کہ سر ہمیں تو آپ نے کہا تھا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اگ دے وچ سڑ جائیں گے، آپ پہ تسی اگ دے وچوں بول رہے ہو۔ وہ رب ہے، وہ آگ تھی جھاڑی کے پاس جہاں لینے گئے موسیٰ علیہ السلام، یا درخت میں سے یا جھاڑی میں سے بات کر رہے ہیں، چاہے وہ آگ نہیں تھی آپ کہہ سکتے ہیں چمکنے والی چیز تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو تو وہ آگ ہی لگی، اور اللہ بھی قرآن میں لفظ تو ایسے ہی یوز کر رہا ہے۔ تو رب کو نہیں اس آگ سے کچھ ہو رہا ہے، وہ کہاں سے پہنچ کے بول رہا ہے، کہاں سے بول رہا ہے، کیا بول رہا ہے، رب ہے۔ اسی طرح وہ کسی کو فضیلت دینا چاہے، فرشتوں نے اعتراض نہیں کیا، فرشتوں نے نہیں کہا کہ یا رب کریم یہ آؤٹ آف ٹرن اس کو ہمارے اوپر لگا دیا آپ نے، یہ تو ناری ہے، یہ تو جن ہے اور ہم نوری ہیں، ہمارے اوپر کیسے لگ گیا۔ ان کے اندر سبمیشن ہی تھی روبوٹک، بس جیسے جو بتا دیا گیا ٹھیک ہے جی۔ لیکن یہ بھائی صاحب جو ہیں، بھائی صاحب تو ہیں نا ہم سے پہلے کے ہیں سارے بڑے بھائی صاحب، یہ اب چیئرمین تھے ان دنوں، تو اللہ میاں نے اچانک کہہ دیا چیئر ایک ہی ہے، اللہ کہنا بیٹا چیئر سے اٹھیں، نیا چیئرمین آ گیا، اور نیا چیئرمین حضرت آدم علیہ السلام نے ابھی کسی اسکول میں نہیں گئے، کوئی تسبیحیں نہیں کی، کوئی وظیفے نہیں کیے، کوئی نمازیں نہیں پڑھی، کچھ بھی نہیں کیا ہوا، اور اوپر سے مٹی سے، ٹھیک ہے۔ جیسے کچھ مذاہب میں مختلف درجے ہیں، یہ جی براہمن ہے، یہ کھشتری ہے، یہ شودر ہے، ٹھیک ہے، پھر ایک اور بھی اس سے نیچے ہوتے ہیں، دلت ہے، یہ پتہ نہیں ویش ہے، یہ سارے، تو بیچارے بالکل تو مٹی بالکل ہی نیچے تھی، تو اس لیے اللہ نے کہہ دیا کہ سب اس کو سبمٹ کرو، سجدہ کرو، مطلب آج سے آپ سب اس کے انڈر ہیں، اس کا حکم مانو، آج سے یہ تمہارا ہیڈ ماسٹر ہے، یا چیئرمین ہے، یا چیف آف آرمی سٹاف ہے، یہ اس کو آج سے سب سے اوپر لگا دیا ہے۔ تو یہ جو زیادہ نیک صاحب تھے، بہت پڑھے لکھے، شیطان جسے آج ہم جانتے ہیں، ابلیس جسے ہم جانتے ہیں، اس نے انکار کیا کہ یہ تو مٹی کا بنا ہوا ہے، اس کا یہ آرگومنٹ تھا، اور میں آگ کا بنا ہوں، نار از سپیریئر، اور اوپر سے مجھے 5 سٹار لگے ہوئے ہیں، تو میں تو ساروں سے سپیریئر ہوں، مجھے کیسے کوئی پکڑ سکتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کو عموماً گھر والے پکڑ لیتے ہیں، گھر والے بند کے مار دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔